اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبشرات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ ھدی للناس ہدایت ہے قرآن لوگوں کے واسطے، وبشرات من الھدی اور دلیلیں روشن راہ پانے کی، والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ فما شہد منکم الشہر، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو یعنی رمضان المبارک کو، فلیصمہ تو ضرور روزے رکھے۔ وما کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یا مسافر تو اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی، اس نے تمہیں سیدھے راہ پر چلایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان آیات میں تعین ایام صیام کے متعلق بیان ہے کہ اوپر والی آیت میں بتلایا گیا تھا کہ تھوڑے روزے رکھ لیا کرو، آگے ان تھوڑے دنوں کا بیان ہے کہ وہ تھوڑے دن کون سے۔ اس آیت میں پچھلی مجمل آیت کا بیان بھی ہے اور ماہ رمضان کی اعلیٰ فضیلت کا ذکر بھی۔ بیان اس لیے کہ پچھلی آیات میں ایام معدودات کا لفظ مجمل ہے، جس کی شرح اس آیت نے کر دی، جس کی وضاحت اس آیت نے کر دی کہ وہ پورے ماہ رمضان کے ایام ہیں، وہ پورے ماہ رمضان کے دن ہیں۔ اور فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالی نے اس مہینے کو اپنی وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے منتخب کر رکھا ہے، تو چنانچہ قرآن بھی اسی ماہ میں نازل ہوا ہے۔ مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان میں اور قرآن 24 رمضان میں نازل ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی۔ حدیث مذکورہ میں پچھلی کتابوں کا نزول جس تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے، اسی تاریخ میں وہ کتابیں پوری کی پوری انبیاء پر نازل کر دی گئی ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ رمضان کی ایک رات میں پورے کا پورا لوح محفوظ میں سمائے دنیا سے نازل کر دیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال میں رفتہ رفتہ ہوا۔ تو رمضان کی وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن ہی کی تصریح کے مطابق شب قدر تھی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، مذکورہ صدر حدیث میں اس کو 24 رمضان کی شب بتلایا ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ کے نزدیک 24 شب قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث آیت قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مطابقت نہ تسلیم کی جائے، بہرحال قرآن کریم کی تصریح پر مقدم ہے، جو رات بھی شب قدر ہو وہی اس کی مراد ہوگی۔ ما شہد منکم الشہر فلیصم، اس ایک جملے میں روزے کے متعلق بہت سے احکام اور مسائل کی طرف اشارات ہیں۔ لفظ شہیدہ شہود سے بنا ہے، جس کے معنی حضور یعنی حاضر اور موجود ہونے کے، اور الشہر
عربی لغت میں مہینے کے معنی میں آتا ہے۔ مراد اس سے مہینہ رمضان کا ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا بھی۔ اس لیے معنی اس جملے کے یہ ہوں گے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی موجود ہو اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے گا۔ روزے کے بجائے فدیہ دینے کا عام اختیار جو اس سے پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اس جملے نے منسوخ کر کے روزہ ہی رکھنا لازم کر دیا ہے کہ ماہ رمضان میں حاضر اور موجود ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ماہ رمضان کو ایسی حالت میں پائے کہ اس میں روزہ رکھنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہو، یعنی وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اسی لیے جس شخص کا پورا رمضان ایسی حالت میں گزر گیا کہ اس میں روزہ رکھنے کی مطلق صلاحیت ہی نہیں، جیسے کافر، نابالغ، مجنون، تو یہ لوگ اس حکم کے مخاطب ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ان پر گزشتہ رمضان کے روزے فرض ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور جن میں صلاحیت ذاتی طور پر موجود ہے مگر کسی وقت عذر کی وجہ سے مجبور ہو گئے، جیسے حیض اور نفاس والی عورت یا مریض اور مسافر، تو انہوں نے ایک حیثیت سے ماہ رمضان بحالت صلاحیت پا لیا، اس لیے حکم آیت کا ان کے حق میں ثابت ہو گیا، مگر وقتی عذر کے سبب اس وقت روزہ معاف ہے، البتہ بعد میں اس کی قضا کرنا اس پر لازم ہے۔ وَمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اس میں مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، تندرستی ہونے پر، سفر کے ختم ہونے پر اتنے دنوں کی قضا کر لے۔ یہ حکم اگرچہ پچھلی آیات میں بھی آ چکا تھا، مگر جب اس آیت میں روزے کے بجائے فدیہ دینے کا اختیار منسوخ کیا گیا ہے تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید مریض اور مسافر کی رخصت بھی منسوخ ہوگی، تو اس لیے دوبارہ اس کا اعادہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی بات آگے پھیلانا گویا کہ آپ کا خود اس پر عمل کرنا ہے، تو اس لیے جو بھی بات سنیں اور جو بھی آپ پڑھیں اس کو اگلوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔